بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان زبیر ساجد ڈھیلو۔ ناظرین، آج کا بڑا جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے کہ عربک سیکھنا کیوں ضروری ہے، یعنی عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سوال جو ہے شاید پہلے ہمیں کبھی نظر نہیں آیا کہ یہ کیسا ٹاپک میں لے کے آیا ہوں کہ عربی سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ مجھے جو سمجھ آئی ہے، میں نے جو اسٹڈی کیا ابھی تک، عربی سیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بحیثیت مسلمان ایک ہمارا کام بھی ہے تبلیغ کرنا اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا، جو کہ شروع سے تبلیغ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن جو ہے ہماری طرف سے ہے۔ جناب، آپ نے بڑا پڑھا ہوگا، آپ نے بڑا انٹرنیٹ ایکسپلور کیا ہوگا، آپ نے بے شمار اسلامک اسٹڈی کی ہوگی، آپ گریجویٹ ہوں گے یونیورسٹی سے، آپ کوئی اپنے پیر و مرشد سے پڑھ رہے ہوں گے، ہر کسی نے اپنا استاد چنا ہوگا۔ تو عربی جو اصل عربی ہے نا، وہ میرے خیال کے مطابق، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس میں، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا آپ کے اوپر، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عربی ہم لوگوں نے سیکھی ہی نہیں ہے۔ ہمیں مقصد نہیں پتا کہ عربی کا مقصد کیا ہے اور عربی سیکھنی کیوں ضروری ہے اور عربی کہاں سے سیکھی جائے۔ اب آپ دیکھیں، ہماری جو کتاب ہے، افضل کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، قرآن مجید ہے، اور اللہ میاں نے قرآن مجید کا جو نزول کیا ہے وہ عربک لینگویج میں کیا ہے۔ ایک تو یہ پہلی انسپریشن ہے ہمارے لیے کہ یار عربی سیکھنا کتنی ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید ایک مکمل کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں ہے، جس میں دنیا اور آخرت کے تمام معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بہت سی دنیا پڑھتی ہے، بہت سی نہیں پڑھتی، ہر کسی کی اپنی لائف ہے، تو اس میں دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل پتہ چل جاتا ہے، لوگوں کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ دنیا آخرت کے بارے میں مکمل تفصیل ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں فردر نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ لوگ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اب دیکھیں کہ بنیادی طور پہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اللہ میاں کی طرف سے، وہ عربی زبان میں ہے۔ اب عربی زبان سیکھنا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر میں عربی میں ایکسپرٹ ہوں یا آپ میں سے کوئی عربی میں ایکسپرٹ ہیں، تو جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹ آپ کا اس کا جو میننگ ہوگا آیات کا، وہ آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا۔ دوسرا طریقہ ٹرانسلیشن کیا ہے، پوری دنیا میں مختلف زبانیں ہیں، مختلف علماء کرام نے ٹرانسلیشنز بھی کی ہیں، اسکالرز نے بھی کی ہیں، ہر کوئی کمیونٹی جی ہے وہ اپنے اپنے حساب سے ٹرانسلیشن قرآن مجید کی پڑھ رہی ہے، اپنے اپنے حساب سے جن کو جو زبان آتی ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کی کسی بھی ٹرانسلیشن میں آپ قرآن مجید پڑھ لیں، دنیا کی کسی ٹرانسلیشن میں، لیکن اگر آپ کو عربی ٹھیک آتی ہے، جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ڈائریکٹ عربی میں پڑھنے سے قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ آپ ٹرانسلیشن سے میرا نہیں خیال کہ آپ وہ اس طریقے پہ، اس سطح پہ جا کے لرننگ کر سکیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ٹرانسلیشن جب پڑھتے ہیں قرآن مجید کی، تو اس میں ہمیں سمجھ آتے ہیں واقعات، ہمیں تربیت سمجھ آتی ہے، ہم وہاں سے سیکھتے ہیں۔ لیکن میرا ایک ذاتی خیال ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ٹرانسلیشن پڑھنے سے آپ کو وہ شاید احساس نہیں ہو سکتا جو عربی ڈائریکٹ سمجھنے میں ہوگا۔ آپ کے جذبات کا اظہار اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جس طریقے سے آپ ٹرانسلیشن پڑھ کے آپ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے اچھا آپ کو ملے جذبات۔ تو سمپل بات یہ ہے، احساسات ہیں، جذبات ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، تو وہ ٹرانسلیشن سے پڑھنا تو اچھی بات ہے جو پریکٹس چل رہی ہے سوسائٹی میں، لیکن ڈائریکٹ عربی جب آپ کو سمجھ آ جائے تو کیا بات ہے، کیونکہ عرب کی زبان ہی عربی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے بہت بڑا، یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں تو ٹرینڈ نہیں ہے اس طرح، بہت سے مدارس ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ عربی سیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن جو اصل عربی ہے عرب کی، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، وہ عربی پاکستان میں ابھی تک میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے مجھے نظر نہیں آئی، کہیں نہیں سکھائی جا رہی۔ ہاں، آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ اگر سکھائی جا رہی ہے تو مجھے ضرور بتائے، فیڈ بیک دے کہ بھائی آپ کی انفارمیشن غلط ہے،
تو سکھائی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے میرا نالج میں اضافہ ہو جائے، لیکن اصل عربی جو ہے پاکستان میں ایسی کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ اگر ہم بات کر لیں اسکولوں کی، میں اگزامپل دیتا ہوں جی، کالج کی، اسکولوں کی، ہم بھی اسکول سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اسکولوں میں عربی کا سبجیکٹ ہوتا ہے، بچوں کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ بچے پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ کے ہیں، رٹا شٹا لگاتے ہیں، پیپر شیپر دینا عربی کا، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بس پاس ہونے کی حد تک۔ کالج میں چلے جائیں، اگر کسی نے عربی کا جو پڑھنا ہے، اور بدقسمتی سے یونیورسٹیز لیول میں عربی کا سبجیکٹ ہے ہی نہیں، ویسے ایگزمپٹ کر دیا گیا ہے۔ اور ایجوکیشن جتنی بھی ہماری ہے، نرسری سے لے کے 16 ایئر ایجوکیشن جسے ہم بولتے ہیں، جسے ہم گریجویشن بولتے ہیں، بنیادی سطح پہ، پرائمری سطح پہ، مڈل سطح پہ، میٹرک تک عربی اس طریقے سے سمجھانے کے استاد ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس وہی استاد ہیں جو اسکولوں میں گزشتہ جب سے پاکستان بنا ہوا ہے 74-75 سال سے وہ پڑھائی جا رہے ہیں عربی، یعنی ہم وہ سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، صرف رٹا شٹا لگایا، پیپر پاس کیا اور السلام علیکم۔ ہمیں مقصد نہیں پتا کہ یہ عربی اس سبجیکٹ جو رکھا گیا ہے اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم نے یہ پریکٹس کہیں نہیں دیکھی۔ اس کے علاوہ آج ڈیجیٹل دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے لوگ جو انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ یار عربی سیکھیں، ممکن ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچے ہوں، وہ کسی یوٹیوب چینل پہ کوئی لیسن لے رہا ہو، کوئی ویب سائٹ ایکسپلور کر رہا ہو، کوئی اسپیشل بڑے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں عربی میں، اور جو ہمارے پی ایچ ڈی کا بھی جو سلیبس ہے عربی کا وہ بھی اس طریقے سے اتھینٹک وہ نہیں ہے جو اصل عرب کی عربی ہے۔ میں عرب کی اصل عربی کی بات کر رہا ہوں، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اور اگر ہم گلف کی بات کریں، جیسے دبئی، یو اے ای وغیرہ میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں، یہاں بھی عربی بولی جاتی ہے، سعودی عرب میں بھی عربی بولی جاتی ہے، عمان میں، مسقط میں، لیکن یہ وہ عربی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ عربی اصل وہی ہے جس عربی میں قرآن مجید کتاب ہے، اور اصل اس کا میننگ سمجھنے کے لیے وہ عربی ہی ضروری ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے آپ کے ذہن میں کہ یار یہ عربی ہم سیکھیں کہاں سے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو دیکھنے والے کہتے ہوں کہ یار یہ بندہ جو بتا رہا ہے یہ بات ہی غلط کر رہا ہے، عربی تو ہم سیکھ رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عربی آپ سیکھ رہے ہوں گے، اسکول لیول میں کتابوں میں آپ پڑھ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ استاد ہوں، آپ پڑھا رہے ہوں، اس کے علاوہ جو مختلف سیشن ہے۔ لیکن میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میں صرف آپ سے شیئر کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یار مجھے کیا سمجھ آئی ہے۔ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں ایکسپلور کر رہا تھا یوٹیوب پہ، مجھے وہاں پہ ایک ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ملے۔ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کون ہے؟ جن کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ جناب انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں 1933 میں، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے عربک فلسفی میں۔ اب انہوں نے عربک فلسفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، اور یہ بڑا پیارا ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، یورپین شاید کسی کنٹری میں چلا رہے ہیں، مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے کہاں پہ ان کا انسٹیٹیوٹ۔ وہاں پہ یہ جو چلا رہے ہیں اس میں نے دیکھا ہے، یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، ان کے کچھ لیکچرز بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ نیچے اس ویڈیو کے نیچے اس کا لنک بھی آ رہا ہوگا جہاں یہ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں، وہ لنک دیکھ کے آپ یوٹیوب پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب وہاں جو لیکچر ہیں میں نے دیکھا ہے ان کے کوئی ویوز اتنے زیادہ نہیں ہیں، جن لوگوں کو سمجھ بوجھ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ جس طریقے سے عربک سکھا رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ انگلش میں لیکچر ہے، کسی اور لینگویج میں نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ ہوگا کہ جن لوگوں کو انگریزی نہیں آتی وہ کیا کریں؟ ان کی بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں ویب سائٹ پہ، اور ویب سائٹ کا جو ان کا ایک پورا وہ لنک ہے وہ نیچے اس وقت چل رہا ہے ویڈیو میں، آپ غور سے پڑھیں، اور ان کی ویب سائٹ بھی آپ کو جو ہے وہ سائڈ ونڈو پہ اس وقت نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کلیئرلی ویب لنک جو ہے وہ پڑھ سکیں۔ اچھا جی، ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے جی انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آف دا قرآن۔ یہ میرے سامنے لیپ ٹاپ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ میں نے اوپن کی ہوئی ہے، اب یہ آپ کو سائڈ ونڈو پہ یہ پیج نظر آئے گا۔ اچھا جی، انسٹیٹیوٹ آف دا لینگویج آف دا قرآن یہ ہے جی، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا ہے جی آل مسلم وی ہیو نو چوائس، آل مسلم وی ہیو نو چوائس بٹ ٹو لرن دا لینگویج آف دا قرآن، یعنی وائی شوڈ آئی لرن عربک، یہ اس کا آنسر آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وائی، یعنی میں نے جو آپ کو پہلے بتایا کہ بھئی شروع میں ہم نے عربی سیکھنی کیوں ہے، اس لیے
because Allah choose the Arabic language to carry his final message. یہ بڑی پیاری خوبصورت بات کی گئی ہے. Because Allah choose the Arabic language to carry his final message to all mankind. The Quran contains the exact word which Allah revealed to our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the exact words which the Prophet recited, nothing added or deleted. یہ بڑا خوبصورت جو ہے یہ بات لکھی گئی ہے کہ نتھنگ ایڈڈ اور ڈیلیٹڈ. ڈیفینیٹلی جب یہ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو وہ اس کا بنیاد ہے ہی عربی زبان میں, تو وہ عربی ہی یعنی آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ زندگی میں بہت سارے آپ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. میرا اصل مقصد بھی یہی تھا آج ویڈیو بنانے کا. میں یہ اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یار یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے. اتنی خوبصورت انہوں نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, اس کے اوپر وہ بکس بھی ہیں. اب ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے, اب میں ان کا وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی. ان کے پاس فورم کون کون سے ہیں جس کے اوپر ہم یہ کر سکتے ہیں. ایک تو ان کی بکس ہیں جی, اردو میں بھی ان کی کتاب ہے, اس کے علاوہ ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں. ویڈیو کا جو اب یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو سیکشن ہے, اس میں کتابیں ہیں ویڈیو سیکشن کی شکل میں, آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں. بک 1 ہے جی, اور سلیکٹ ڈی وی ڈی آ گیا, ڈی وی ڈی 1 آ گیا, یہ آپ کے سامنے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, اور پارٹ 1 آ گیا. یہ جب ہم پارٹ 1 پہ کلک کریں گے اور جائیں گے تو نیچے یہ جو ونڈو اوپن ہو گئی ہے پارٹ 1 کی, یہ جناب یہ پروفیسر صاحب ہیں, ان کو غور سے دیکھ لیں. یہ ویڈیوز یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں. بدقسمتی سے یہ تقریباً یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں 10-12 سال سے, کسی نے فوکس ہی نہیں کیا ہے یار. اگر یہ پروفیسر صاحب کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا, یقین کریں چھوٹا سا ان کا 8-10 ویڈیوز ہیں, آپ کو عربک لینگویج جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنی آ جائے گی. یعنی آپ سمجھ پائیں گے کہ عربی کس طریقے سے سیکھنی ہے, پڑھنی ہے, بولنی ہے. ہمارا فوکس بھی یہی ہے کہ ہم نے عربی سیکھنی ہے. مقصد ایک ہی میں نے بتایا, وہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمارے مائنڈ میں فوری پتہ چل جائے کہ قرآن مجید میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا بے شمار جو ہیں وہ علماء کرام ہیں, محدثین ہیں. اللہ معاف کرے, میں سوری ٹو سے میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, اگر کسی کو برا لگے میں معذرت چاہتا ہوں. وہ ٹھیک ہے, ٹرانسلیشن بھی ہو رہی ہے مختلف ممالک میں, وہ پڑھتے رہیں, لیکن مقصد ایک ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ پروفیسر جب جو عربک سکھا رہے ہیں, یہ جو جن کی فوٹو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ان کا یوٹیوب کا لنک بھی نیچے لکھا ہوا ہے. اس کو تھوڑا سا پڑھیں, جب پڑھیں گے آپ اس کو انجوائے کریں گے. انگریزی میں ہے, کوشش کریں گے یعنی سمجھ آ جائے گی. آپ کے مائنڈ میں یہ بھی آ رہا ہوگا شاید میں نے ان سے پیسے شیسے لیے ہیں, ان کی پروموشن کر رہا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف جو میرا نالج تھا, میں جس نتیجے پہ پہنچا وہ نالج آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو امید ہے آپ کو آج کی بات سمجھ آئی ہوگی کہ عربی کیوں ضروری ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید ڈائریکٹ پڑھ کے سمجھ آ جائے گی. جس کو قرآن مجید سمجھ آ گیا اس کو ساری دنیا سمجھ آ گئی, اس کو آخرت سمجھ آ گئی. اس سے بڑا میرا خیال ہے کوئی میسج ہے ہی نہیں. بہت شکریہ.